میں 2001 میں عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس، جو اس وقت ICTP کا جو نیا نام ہے، وہاں ایز اے ڈیلیگیٹ آیا پاکستان سے، اور میرا وہاں پر کوئی 3-4 ہفتے کا قیام تھا۔ تو اس زمانے میں اس سارے اسٹے کے دوران جو چیزیں دیکھنے کو ملیں، پہلی بات کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے کوئی بر اعظم ایسا نہیں تھا، کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں سے اسٹوڈنٹس، ایسوسیٹ پروفیسرز، ڈاکٹرز، PhDs یہ لوگ وہاں پر آ کے جمع نہ ہوئے ہوں۔ وہ سارے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت، ان کے مرتبے سے اور ان کے فیوچر میں انسانی قدروں کے قیام اور استحکام میں جو ان کا حصہ تھا، اس میں رطب اللسان تھے۔ پھر دوسرے نمبر پر وہاں 2 گیسٹ ہاؤس ہیں، ایڈریاٹیکو اور گیلیلیو۔ میں گیلیلیو میں ٹھہرا ہوا تھا۔ مصر کا ایک پروفیسر میرا روم میٹ تھا، میتھمیٹیشین تھا اور فزکسٹ تھا۔ اس نے جب اس سے گفتگو ہوئی، بات چیت چلی، ڈاکٹر صاحب کے اوریجنز کا اس کو بھی پتہ تھا کہ وہ احمدی ہیں اور ان کو پاکستان میں نان مسلم سمجھا جاتا ہے۔ وہ عرب تھا، میری زبان مطلب ہم انگریزی میں نارملی بات کر رہے تھے، ویسے پاکستان سے تھے۔ تو تھوڑی جب گفتگو ہوئی تو اس نے جب ان پرٹیکولر ایشوز کے اوپر بات کی تو وہ عربی میں پیش کرتا تھا، میں بھی جیسا جیسا مجھے جو شعور تھا میں نے اس کو بتانا شروع کیا۔ حیرت سے اس نے کہا کہ آپ نے عربی کہاں سے سیکھی؟ میں نے کہا میں نے کہاں سے سیکھنی تھی، میں تو 6ٹھی 7ویں میں وہی ایک ہوتی تھی فعال فعال والی گردانیں، وہ بھی لڑ مر کے ہی یاد کی تھیں، لیکن عربی کا شعور تو ہمیں ہونا ویسے ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے قرآن شریف کو ماننا ہے اور آپ نے قرآن شریف کو قبول کرنا ہے تو آپ کو عربی کا شعور ہونا چاہیے۔ اس زبان کے ساتھ جس میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق خاطر ہونا چاہیے۔ تو تعلق خاطر جب ہوتا ہے تو وہ چیزیں خود بخود آپ پہ کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی کی زبان جانتے ہوں لیکن آپ کو اس سے محبت نہ ہو تو آپ اس کے منہ سے جو بھی چیزیں سرزد ہو رہی ہیں ان سے آپ کو اتنی غرض نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو پھر اس کی زبان، اس کے بیان، اس کے اسلوب، ان ساری چیزوں سے آپ کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مجھے بھی قرآن شریف سے چونکہ ایک تعلق ہے تو وہ عربی سے تعلق ہونا ہی تھا۔ اس پہ اس نے بریف کیس کھولا اور اس میں سے ایک اخبار طے کیا ہوا تھا، جو اس نے کہتا ہے یہ میں نے قاہرہ ایئرپورٹ سے جو بھی اخبار اس کے ہاتھ میں تھا، مجھے کہتا ہے اچھا اب ایسے کرو یہ پڑھ کے سناؤ۔ اب اخبار کی عربی میں جو اعراب بھی نہیں لگے ہوتے، زیر زبر نہیں ہوتی، بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، میں نے اس کو کھولا، میں نے اس کو مین ہیڈ لائنز جو ہیں وہ پڑھ کے سنائی۔ تو کہتا ہے اس میں کیا کہا ہے؟ میں نے انگریزی میں بتا دیا کہ یہ مفہوم ہے اس کا۔ اب اس کو مزید کسی امتحان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو کہتا ہے کہ ایک پاکستان کا بندہ جو ہندوستانی اوریجن رکھنے والا اور پنجاب اور مطلب جو بھی ہم اس کے نزدیک ہمارے اوریجنز بن سکتے تھے، اور اس کو صرف قرآن شریف سے اتنی عربی کی سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ بات پہلے تو میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ نے قرآن شریف سے ہی سیکھی ہے۔ پھر وہ دوبارہ اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹے سے سائز کا قرآن کریم جو زپ لگا کے یوں بند ہو جاتا تھا اور کھل جاتا تھا، بڑا خوبصورت پیکنگ، کہتا ہے یہ میں نے سفر میں اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے، تو آج میں خوش ہو کے آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں۔ وہ بندہ احمدی نہیں تھا، وہ بندہ ایک نارمل شریف النفس مسلمان تھا، اور اس نے احوال واقعی کی بنیاد پر اپنی رائے چینج کی۔ پہلے اگر اس کو کچھ خدشہ تھا بھی کہ ہو سکتا ہے یہ واقعی نان مسلم ہوں، یا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی کہ ٹھیک ہے انہوں نے فزکس میں تو بڑا کام کیا لیکن مسلمان تو وہ ایسے ویسے ہی ہوں گے، لیکن اس نے وہیں، اور وہ قرآن کریم ابھی تک میرے پاس موجود ہے،
بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سیاہیاں ملنے سے ہمارے چہرے دنیا میں روشن ہوتے جا رہے ہیں. باقی جو احباب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ ان کو بتائیں، آپ ذرا اس پہ بات کریں. بات تو خیر جب ہم کوئی موقع آتا ہے تو کریں گے ہی، لیکن پہلے وہ جو ہمارے احمدی جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب کے منہ پر یہ ان کی تصویر پر سیاہیاں ملنے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے ان کا کوئی باپ مارا ہوا تھا یا ان کا کوئی نقصان کیا تھا یا قومی طور پر ان کو کوئی نقصان پہنچایا ہے یا پاکستان کے ساتھ کوئی غداری کی ہے. ککھ نہیں کیا، بلکہ جتنا بھلا ہو سکا ہے کیا ہے. سب سے زیادہ لمبا عرصہ وہ مشیر سائنس رہے ہیں پاکستان کے، صدر پاکستان کے. ہر کیپیسٹی میں وہ پاکستان کی خدمت کرتے رہے ہیں اور آج تک مطلب جب تک خود تھے کرتے رہے. اب ان کا سینٹر اسی طرح خدمت میں مصروف ہے.